ہم اس کے طریقہ کار کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اندر سے وہ جاننے کے لیے جب یہ کہتے ہیں چاتی مارن واسطے انہوں بلوانا پینا ہے کوئی. اسی طرح پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی میں اپنی انا کو نہ آنے دو، کوئی لالچ اور طمع اس کو نہ شامل ہونے دو. تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ سر ہم ایز اے بڑے جو وہ دیکھ رہے ہیں چیزیں اس کے اوپر نظر رکھیں، خود بھی اس کو دیکھیں. جب یہ نظر انداز ہمارے گھروں میں ہماری سوسائٹی میں ہونا شروع ہوا، بچوں کو تو ظاہر ہے ایکسپوجر اچھا لگتا ہے. یا الہی خذ بقلبی للرشاد. السلام علیکم، میں احمد یعقوب ایک بار پھر آپ کو پروگرام تفکر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، سوچ بدلی، خیال بدلے، جینے کے اطوار بدلے، نہیں بدلی تو محبت فقط، زندگی کے معیار بدلے. ویورز، I am talking about the growing generation gap between elders and younger ones in the society of Pakistan. آج ہم اس ٹاپک کو آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 3 مہمان موجود ہیں. جناب بلال احمد صاحب جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں اور خطیب دارالسلام ہیں. جناب نوید قاسم صاحب جو کہ گرین فیلڈ اسکول نیٹ ورک کو رن کرتے ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک تیسرے مہمان بھی موجود ہیں جن کا نام ہے جناب ثناء اللہ مدنی صاحب جو کہ ایک گورنمنٹ ٹیچر ہیں. تو اس ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں جناب نوید قاسم صاحب سے کہ سر یہ جو بڑوں اور نوجوانوں کی جو سوچ میں تضاد ہے وہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ احمد صاحب، میرے خیال میں جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل سیٹ اپ میں جو اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیرارکی قائم کی تھی والدین بچوں کے درمیان، اسی طرح اساتذہ بچوں کے درمیان، اور ان کا مقام بیان کیا تھا، درجہ بندی کی تھی، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے. جب یہ نظر انداز ہمارے گھروں میں ہماری سوسائٹی میں ہونا شروع ہوا، بچوں کو تو ظاہر ہے ایکسپوجر اچھا لگتا ہے. مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارم پر، مختلف ایونیوز پر ان کو ایکسپوجر اچھا لگتا ہے، اور بہت سارے کوسچنز وہ لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں، ان کے اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں. والدین کی طرف سے ان کے لاجیکل آنسرز جب ان کو نہیں ملتے تو پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ آنسر نہیں کرتے، وہ جوابات نہیں دیتے جو ان کو سیٹسفائی کر سکے. تو بجائے اس طرح سیٹسفائی کرنے کے، لاجیکل آنسرز دینے کے، جب وہ صرف غصہ دکھاتے ہیں، ہائپر ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک جو ہے نا اس میں بہت زیادہ تضاد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا سر کتنا کردار ہے اس میں، اس گیپ کو بڑھانے میں؟ اگر ہم بات کریں نا سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہے جنریشن گیپ میں، آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو میں کہوں گا کہ 100% سوشل میڈیا نے ہی یہ گیپ پیدا کیا ہے. کہ دیکھیں جو انسان ہے جسے ہم سوشل اینیمل کہتے ہیں، اسے سوشل ہونا پڑتا ہے. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو یہ گیپ بھی نہیں تھا. بالکل. تب سوشل میڈیا کا جو کردار تھا، اس کی جو جگہ تھی، جو گیپ تھا، وہ نوجوان نسل اور بزرگوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوا کرتی. جب وہ کمیونیکیشن ہٹی، گیپ پیدا ہوا، تو سوشل میڈیا نے آ کر اس کو فل کیا. نوجوان نسل کو، بچوں کو کوئی نہ کوئی لسنر چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں کسی کو، وہ کسی کے سامنے بولنا چاہتے ہیں. اللہ البیان، اللہ رب العزت نے بہت بڑی خوبی انسان کو دی کہ یہ بولنا چاہتا ہے، اس اللہ نے بولنا سکھایا. تو یہ اپنے ایکسپریشن کا اظہار کرنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی لسنر چاہیے ہوتا ہے. تو جب والدین، دوست، ٹیچر اور اس طرح کے جو کردار تھے، جو کمیونیکیشن کا جو وہ گیپ تھا جو فل کرتے تھے، جب وہ ہٹ گئے، گیپ پیدا ہوا، تو سوشل میڈیا نے آ کر اپنا کردار نبھانا شروع کیا. اور نوجوان نسل کو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ملا کہ جہاں پہ وہ کھل کر بغیر کسی رکاوٹ کے جتنی لمبی بات کسی سے کرنا چاہیں کر سکیں، اور جتنا مرضی جس کو کچھ سنانا چاہیں وہ سنا سکیں. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا ایک بنیادی وجہ ہے اس گیپ کی، اور اس گیپ کو جو جنریشن گیپ ہے اس کو پیدا کرنے کی ایک مین وجہ سوشل میڈیا کا زیادہ یوز ہے. یہ تو آپ نے سر پرسپیکٹیو اپنا بیان کر دیا ہے کہ جی چھوٹے یوز کرتے ہیں. تو نوید صاحب آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، بڑے بھی تو یوز کرتے ہیں. اب وہ جو ٹائم ادھر سے کنزیوم ہو رہا ہے، بڑے بھی تو اپنے ڈفرینٹ اس ٹارگیٹ پہ کر رہے ہیں.
میں نا آپ کی نویس صاحب کی بات کرتے بڑے یوز کرنے سے، میرا ایک دوست ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے موبائل لیا، میری سسٹر نے لیا، بھائی نے لیا، تو والد صاحب نے جب گھر آنا انہوں نے دیکھنا موبائل پہ لگے تو انہوں نے سب کو ڈانٹنا. تو کہتے ہیں ہم نے کہا یار یہ بڑا کام خراب ہے. کہتے ہیں ہم نے نا ایک پاکٹ منی اکٹھی کی پیسے اور ہم نے نا والد صاحب کو موبائل گفٹ کر دیا. تو میں نے کہا اس کے بعد کہتا ہے وہ تہجد بھی موبائل پہ ہی پڑھتے ہیں. تو اس لیے لوئی صاحب جاری رکھیں. جی احمد صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ جو ہماری اوور آل جو انفلوئنس ہے چیزوں کا، ڈیجیٹل میڈیا کا نا، یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے اس کا، چاہے وہ بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں. اب یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا ان کے اپنے لیے کیا چیز بینیفیشل ہے، ان کے بچوں کے لیے کیا چیز بینیفیشل ہے. ایک ٹائم اسپیسیفائی کریں، اگر کوئی اس کی جو بینیفیشل اس کا ہے ٹارگیٹ کوئی موبائل کا یا ڈیجیٹل میڈیا کا، اس کو یوٹیلائز کریں. بچوں کو بھی وہی عادت پڑے گی، چھوٹوں کو بھی ویسی عادت پڑے گی کہ جی اس ٹائم پہ ہم یہ کام کریں گے. کچھ اسکیجول کریں ایسا، اس کے بغیر گزارا تو نہیں ہے. کوئی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا ڈیجیٹل میڈیا کو، اور لیکن اس کا پازیٹیو یوز اگر ہو، آپٹیمسٹک اس کو یوٹیلائز کریں، تو آئی تھنک کہ پھر وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری چینج ہو جائیں گی، پازیٹیو طرف چلی جائے گی. بالکل صحیح. اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کا مجھے پوائنٹ آیا مائنڈ میں کہ آپ بھی اسکرین ٹائم لے رہے ہیں، بڑے بھی لے رہے ہیں، چھوٹے بھی اسکرین ٹائم لے رہے ہیں، تقریباً سملر چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں آپس میں. تو پھر جنریشن گیپ کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ جنریشن گیپ کا کانسیپٹ اسی لیے آ گیا کہ بات ان دونوں کو آپس میں کرنی چاہیے تھی. صحیح. جبکہ وہ بات بیٹھے یہاں پہ ہیں، بات کر رہے ہیں دوسری جگہ پہ، ان نون پرسن سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں، لیکن ہماری فزیکل جو قربت ہے وہ تو یہاں پہ ہے. صحیح. بات تو ہمیں یہاں پہ کرنی چاہیے تھی. صحیح. تو فزیکل گیپ نہیں ہے. صحیح. وہ ذہنی جو تفاوت ہے اور جو مینٹل گیپ ہے نا، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنریشن. اصل میں نا ثناء اللہ صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے، جو ہے مطلب والد صاحب ہیں وہ بھی موبائل دیکھ رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ بھی موبائل دیکھ رہا ہے. لیکن بیٹے نے صرف اپنی زندگی کے جب آنکھ کھولی تو اس نے اس وقت صرف موبائل ہی دیکھا تھا. لیکن والد صاحب نے تار والا ٹیلی فون بھی دیکھا ہے، انہوں نے انٹینے ٹھیک کر کے ٹیلی ویژن بھی دیکھا ہے، انہوں نے وہ عید کارڈ بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خط بھیجنا، تار بھیجنا، وہ بھی سارا کچھ دیکھا ہے. انہوں نے وہ کیمرے سے تصویر کھینچ کے مہینہ انتظار کرنا بھی دیکھا ہے. انہوں نے گلی میں ایک درخت کی چھاؤں میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے ارد گرد حلقہ احباب بنا کے کہانیاں بھی سنی ہیں. انہوں نے گلی میں فٹ بال بھی کھیلا ہے، گلی میں انہوں نے وہ کیا بچے کھیلتے تھے وہ ٹاپو، وہ بھی گلی ڈنڈا، یہ سارا کچھ انہوں نے دیکھا ہوا ہے نا. لیکن ہمارے جو اب نئی نسل ہے اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ آتے ہی وہ موبائل ہے، اور موبائل تو ویسے ہی انسان کو جو ہے وہ اس کے اندر صرف اس کو اپنی ذات تک محدود کر دیتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس موبائل ہے اور میں ہوں، بے شک میں 24 گھنٹے گزار لوں. اس سے میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بیٹا میرا ابھی صرف 3 ماہ کا ہے. آج صبح اٹھ کے ہر بندے کی عادت ہے، پہلے اخبار پڑھا کرتے تھے، آج کل ولاگ سن لیتے ہیں، خبریں سن لیتے ہیں. میں نے اسے گود میں بٹھایا اور یہاں ایسے سامنے میں وہ سن رہا ہوں ولاگ، اور انکانشیسلی میرا بچہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ کمیونیکیشن چل رہی ہے. تو جن کو پیدا ہوتے ہی یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں ان کو وہ بھی پرانی چیزیں. یہ تو انسان کا بچہ، ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ بلیاں بھی موبائل دیکھ رہی ہیں. یہ 2-3 دن پہلے فیصلہ آباد میں جشن بہارا کا آغاز ہوا ادھر جناب پارک میں نا، تو اس کی اوپننگ سیرمنی تھی. تو میں فیملی کے ساتھ اپنے بچیوں کو لے کے چلا گیا. بیٹی میری 2nd ایئر میں ماشاء اللہ 15-16 سال کی ہے. اس کو نا وہاں پہ وہ پرانی چیزیں پڑھی ہوئی تھی، تو وہ ڈائل والا فون پڑا ہوا ہے. اچھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم نے پرانے وقتوں میں، ہم پرانے مطلب آج سے 10-15-20 سال پہلے ہم نے یہ والے ٹیلی فون سے بھی نمبر ڈائل کیے ہیں، ایسے 0 کے اندر فنگر پرنٹس آ گئے، تم آگے لے کے آنا، اور جب تک وہ واپس نہ آنا تب تک 0 کی ٹون کمپلیٹ نہیں تھی ہوتی. تو 0-3-0-0 اگر ملانا ہوتا تھا تو ہمیں پتہ نہیں کتنی تگو کرنی پڑتی. تو وہ کہتی ہے ہائے بابا اتنا مشکل کام، آج تو ایسے ہوتا ہے، بلکہ بول کے تو ڈائل ہو جاتی ہے. تو یہی چیز جو ہے نا گیپ، مطلب ٹیکنالوجی ہر صورت میں جو ہے وہ گیپ میں کردار ادا کرتی ہے، لیکن ریزن وہی ہوتی ہے کہ ہمیں آپس میں بات کرنے کے بجائے پھر ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا. تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ سر ہم ایز اے بڑے جو وہ دیکھ رہے ہیں چیزیں اس کے اوپر نظر رکھیں، خود بھی اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر ایک کامن گراؤنڈ بنائیں تاکہ آپس میں کمیونیکیشن کا ایک کامن پوائنٹ ملے.
اچھا سر, کمیونیکیشن گیپ اور جنریشن گیپ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جب بڑے امپورٹنٹ معاملات آتے ہیں ایک نوجوان کی زندگی میں, اس کے شادی کے مسائل ہیں, اس کے کیریئر کے مسائل ہیں, تو والدین زیادہ تر ایموشنلی نا اس کو بڑا پنچ کرتے ہیں کہ جی اب دیکھ لو یہ ہماری خواہش ہے تو یہ طرح ہے. تو اس میں جب آپ نے گیپ پہلے ہی بنایا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, تو ایموشنل سسٹم کہاں سے آ گیا, اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اصل میں احمد بھائی دیکھیں, جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں نا, ان کو تو آپ کسی صورت بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو باپ جو ہے وہ پہلے دن سے یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے اوپر میرا حق ہے. وہ حق دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں چھین سکتی. اور وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی خاطر جو محنت کی ہے, مطلب چاہے موبائل ہی اس کو دیا ہے, لیکن باپ نے اس کو خوشی دینے کے لیے یا اس کو ایک سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے اس کو موبائل دیا نا. اس طرح محنت کر کے ہر باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سہولیات, اچھی تعلیم, ہر کوشش کرتا ہے. اس کے بعد جب اس کی شادی کی باری آتی ہے تو یہ زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک فرد جو ہے اس کا گھر میں اضافہ ہونا ہوتا ہے. تو باپ یہ چاہتا ہے, یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی زندگی کے اس فیصلے میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس اپنا فیصلہ اپلائی کروں, میری مانے, میرا بیٹا میری مانے. اسی میں نہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, صرف شادی نہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کہیں جاب کرنی ہے, اب بیٹا کہتا ہے کہ میں نے فلاں ملک میں جانا ہے, تو باپ جو ہے وہ یہ حق سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر یہ نہ آ جائے, میں کہوں تو جائے. میں یہ فلاں فنکشن میں جانا ہے تو باپ یہ حق رکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر میں وہاں پسند نہیں کرتا تو یہ وہاں نہ آ جائے. ایون کے بعد رشتہ داروں سے ملنے میں بھی باپ پابندی عائد کر دیتا ہے کہ وہ فلاں رشتہ دار چونکہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے, آپ نے بھی اس کو نہیں ملنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ باپ کی جو باپ ہونے کی جو فیلنگز ہیں نا, یہ ہر انسان کے اندر موجود رہتی ہیں. اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان فیلنگز کو اسلامی پیرامیٹرز کے اندر جو ہے وہ لے کر آنا ہے. ہم نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہ تمام جذبات تو ہمارے اندر ہوں گے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام جو ہمارے خالق نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے نا, اس میں کہیں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں اپنے جذبات میں جو باپ ہونے کی حیثیت سے ہیں, میں اپنے بیٹے کی حق تلفی تو نہیں کر رہا, میں اس کے اوپر جبر تو نہیں کر رہا. جب باپ اسلامک رولز کو دیکھے گا تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ اسلام نے اس کو حق ضرور دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کی مرضی, اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے, جبری نکاح آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی میں اپنی انا کو نہ آنے دو, کوئی لالچ اور طمع اس کو نہ شامل ہونے دو. دین کی بنیاد کے اوپر, دین کو ترجیح دیتے ہوئے جو ہے وہ نکاح کیا جائے. پھر اپنے بچے کی ریزیمبلنس دیکھنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ایسے واقعات ہیں, یہاں وقت نہیں اجازت دیتا, کہ آپ نے یہ چیز جو ہے یہ کاؤنٹ کی ہے کہ ریزیمبلنس جو ہے وہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, خاندانی ریزیمبلنس, ایجوکیشن کی ریزیمبلنس, فزیکلی خوبصورتی کی ریزیمبلنس. اب ایک باپ اگر صرف اس وجہ سے کہ میں نے تمہارا رشتہ میں پھپھی دی بیٹی نہیں کرانا ہے, تو وہ ریزیمبلنس نہ ہو, ہمارے کاروباری تعلقات جو بھی ہے مضبوط ہو جائیں گے. تو اگر ریزیمبلنس نہ ہو تو پھر یہ بیٹے کے ساتھ زیادتی. ہاں اگر اچھا, پھر ہر بچے کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض لوگ بچے ہوتے ہیں وہ بیوٹی کو پسند کرتے ہیں, بعض ایجوکیشن کو پسند کرتے ہیں, بعض جو ہے وہ خاندانی سٹرکچر کو پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر انسان کا ایک مائنڈ ہے سیٹ ہوتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے مائنڈ کو پڑھے, اس کی خواہشات, اس کے جذبات کو دیکھے, اور اس کے بعد مشاورت کے ساتھ, اپنے بیٹے کی مشاورت کے ساتھ زندگی کے کوئی بھی فیصلے, شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, زندگی کا کوئی بھی ایون کہ اس کو اگر کوئی فیلڈ جوائن کروانی ہے, مثلا باپ, یہ بھی آپ دیکھیں گے بعض باپ کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر ہی بنانا ہے. وہ بچہ کا شوق نہیں ہے ڈاکٹر بننے کا, تو وہ کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے, وہ کہتا ہے میں نے آئی ٹی میں جانا ہے, یا وہ کچھ اور کہتا ہے, حکیم خطرہ جان, یا وہ کہتا ہے میں یوٹیوبر بننا ہے. ٹھیک ہے نا. تو
بچے کو سمجھا کے اس کی کاؤنسلنگ کر کے یا تو اس طرح مولڈ کیا جائے کہ کیونکہ دیکھیں بچوں کے فیصلے جو ہے نا ان کو ان کے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ذہن نشین رکھیں. والدین یہ غلطی کریں گے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میرا بچہ چونکہ یہ کہتا تھا لہٰذا میں نے اس کو یہ کروا دیا, یہ غلط ہے. بھی بچے کو کیا سینس ہے؟ آپ اگر بچہ چاہتا ہے یا غلط فیصلے طرف جا رہا ہے, آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو گائیڈ کریں کہ بیٹا نہیں ایسے نہیں, یہ ریزنز ہیں, ان ریزنز کی وجہ سے تمہارے لیے یہ فیلڈ بہتر نہیں ہے, اس کے الٹرنیٹ یہ فیلڈ جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کی کاؤنسلنگ کریں. جب اس کی کاؤنسلنگ ہو جائے گی, اس کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا, وہ اس طرف چل پڑے گا. تو اس تمام گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, اس میں روب بھی ہونا چاہیے, ادب بھی ہونا چاہیے, احترام بھی ہونا چاہیے اور دوستانہ بھی ہونا چاہیے. ایسے ریلیشن میں ڈیسیژن جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گے اور نتیجہ خیز اور معنی خیز ہوں گے. بالکل صحیح. تو یہ پرسپیکٹو بڑوں والی سائڈ سے آ گیا. اب میں ساتھ ساتھ آپ کو نا نوجوانوں والا پرسپیکٹو لے کے چلتا رہوں گا. جی. اب کئی معاملات میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی تو غلط ہوتے ہیں, ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے اپنی خواہش کا اظہار کرنے کا. ان کو کیونکہ آپ سب بڑے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کس طرح خواہش کا اظہار کرے نوجوان کہ آپ اس کی بات مان لیں یا ایک اوپن ڈسکشن, ہیلدی ڈسکشن شروع ہو جائے. ہمیں بڑا کہہ کہ آپ چھوٹا ہونے کی کوشش نہ کریں. یہ آپ چھوٹوں کی نمائندگی ضرور کریں لیکن آپ چھوٹے رہیے. صحیح. اصل میں احمد بھائی بات یہ ہے کہ چھوٹے کو بھی والدین نے ہی گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں نے جیسا کہ پہلے کہا اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہو پاتی. ہاں لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اس عمر میں انسان خود کو سمجھدار ہی ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں, میرا فیصلہ میرے باپ کو کیا پتہ, اس کو کیا پتہ, یہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ نہیں سمجھ سکتا. لیکن ہم یہاں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ بیٹا تم اپنے باپ سے زیادہ ذہین ہو سکتے ہو, تم اپنے باپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتے ہو, تم اپنے باپ سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہو, لیکن جو تجربہ تمہارے باپ کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا. زندگی میں تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تجربہ, اشفاق احمد نے بڑی پیاری بات کہی, تجربہ انسان کو غلطی سے بچاتا ہے لیکن تجربہ غلطی کرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے. وہ غلطیاں جو تمہارے باپ سے ہوئیں, اس نے تجربہ کیا, پھر تمہاری لائف جو ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہے. تم سکول گئے, 2-4 دوست دیکھے, انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں, تمہارے باپ نے دنیا دیکھی ہے, لوگوں سے ملا ہے, اس کو لوگوں کے رویوں کا پتہ ہے, اس کو لوگوں کے جو سلوک ہے اس کا پتہ ہے, اس کو دھوکے اور فراڈ کے طریقوں کا پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے لوگ کس طرح ٹریپ کرتے ہیں, لوگ کس طرح بیوقوف بناتے ہیں, لوگ کس طرح اپنے شکنجے میں اپنے جال میں پھنساتے ہیں. وہ یہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے ہم نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے کانفیڈنس کو تھوڑا سا کم کریں اور اپنے باپ کے تجربے سے, اپنے والدین کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی مشاورت کے ساتھ جو ہے کوئی بھی اگر آپ ڈیسیژن لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقاً ادباً ہمیں جو آداب سکھائے ہیں ان میں بھی یہ بات شامل ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. آپ نے فرمایا باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہے. تو اور ماں کی خدمت کا حق جو ہے وہ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ باپ کا حق ہے. یہ ساری حدیث اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ بچے پہلے دن سے یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں کہ ہم نے باپ کے فیصلے کے بغیر نہیں چلنا, لیکن اپنا جو ان کا اپنا جو پرسپیکٹیو ہے وہ پیش کریں. کوئی ایسی بات ہے, اوپر سے اوقات اختلاف بھی ہو جاتا ہے, اس کو اچھے طریقے سے سالو کرنا چاہیے. اچھا پلیز یہ بات کو ہی میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. نوجوان یا ہم بھی جتنی یعنی فریکوینٹلی اور جتنا بے دھڑک بے جھجک انداز میں اپنے دوستوں سے بات کر سکتے ہیں نا, اتنی ہم اپنے بچوں اور اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے. چونکہ سارے کا پروفیشن بھی ٹیچنگ ہے, زیادہ تر ہم ٹیچنگ سے ہی وابستہ ہیں. دو رشتوں کے درمیان اگر ہم وہ ختم کر دیں نا, جو جھجک اور خوف اور جو آڑ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان, والدین اور بچوں کے درمیان, خصوصاً والد اور بچوں کے درمیان, اگر ہم وہ ایک جو
بولنے کی ہچکچاہٹ ہے نا, پتہ نہیں میں بات کروں گا تو میرا استاد مجھے ڈانٹ نہ دے, میرے ابو مجھے ڈانٹ نہ دیں, میری بات کو جو غلط مطلب نہ دے لیں, یہ سینس اگر ہم ختم کر دیں بچوں کے درمیان اور وہ بے جھجک انداز میں اچھے برے انداز میں جیسے بھی بول دے, تو ایک تو والدین اور اساتذہ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کا ما فی ضمیر کیا ہے, اس کی خواہش کیا ہے. طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, ہم اس کے طریقہ کار کی اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اندر سے وہ جاننے کے لیے جب یہ کہتے ہیں نا چاتی مارن واسطے انہوں بلوانا پڑا ایک باری, بالکل جب تک وہ بول کے اور کمیونیکیٹ نہیں نہ کر سکے گا اپنے والدین کے ساتھ, تب تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. اور یہ استاد اور والدین ان کا یہ کردار ہے کہ یہ اپنا وہ جھجک کو ختم کریں جو بچے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے بولتے وقت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر میں یہ بات بول دوں, کچھ بھی نہیں ہو. یعنی میں اب آپ سے اس ڈسکشن کو آپ تھوڑا آگے بڑھائیں. میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یا باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے, اس میں ایز اے برج ماں کا کیا کردار ہے؟ ہمیشہ ماں کا جو کردار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ زیادہ دوستی, کمیونیکیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اکثر یہ دیکھا باپ کا رول ہوتا ہے, لیکن باپ کا یہ رول جو ہوتا ہے جو ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہے اساتذہ کی اور فادر کی, اس کو مینٹین رکھتے ہوئے نا یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جس بچے کو آپ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اس کی تضحیق نہ ہو, وہ ڈی گریڈ نہ ہو, وہ اپنے پیئرس میں اپنے دوستوں میں لیٹ ڈاؤن نہ ہو, وہ اس کی سیلف رسپیکٹ مینٹین رہے, تب وہ اس کے دل میں آپ کی رسپیکٹ بھی مینٹین رہے. اگر آپ اس کو بلا وجہ اپنا جسٹ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں ڈومیننٹ ہوں, بار بار ایسے غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ گالی گلوچ سے ایون کئی پیرنٹس جو ہیں یا اساتذہ اس کو بلا رہے ہیں, تو وہ ایک حد تک ہی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرے گا. پھر کسی موقع پہ ضرور یہ سوچے گا یا اپنے دوستوں سے بات کرے گا, ہاں وہ تو میرے فادر ایسے کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, تو میں کیا کروں. تو اس پوزیشن پہ نہ آئے کہ بچے اپنے آپ کو وہ بے بس فیل کرے, اس پوزیشن پہ نہ آئے. پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ بچوں کو تضحیق کے جو مقام پہ نہ رہے, ان کی انسلٹ ایسے نہ ہو, تو ان کو انکریج کرے. اگر ان کو کچھ سمجھانا مقصد ہے, ان کو سیپریٹلی سمجھائیں کہ یہ ایشو ہے, یہ پرابلم ہے, اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مطلب ڈی ٹریک ہو, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس طریقے سے سمجھائیں گے, شائستہ زبان استعمال کریں گے, تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ کامیابی ہے اور بچے بھی رسپیکٹ کریں گے. اساتذہ کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس رسپیکٹ کریں گے, تو اس کے مینٹل ٹارچر نہ دیں. کئی یونیورسٹیز میں ایون جو ہے وہ اساتذہ جو ہے ایسا مینٹل ٹارچر وہ بچوں کو دیتے ہیں کہ وہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں, کیا کریں, فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ سامنے کچھ نہیں بولتے, پیچھے سے گالیاں دیتے ہیں, بچے ہی گالیاں دیتے ہیں. بالکل. یہ اساتذہ کو اپنا مقام جو ہے وہ پہچاننا چاہیے, اور جو ہمارے پیارے نبی کی تعلیم ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے. بالکل سر. اور اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ رسپیکٹ بھی ارن کرے, بچے بھی فالو کرے گے, پھر رسپیکٹ کرے. بالکل. اچھا نوید صاحب, اس گیپ کو بڑھانے میں ایجوکیشن سسٹم کا کیا رول ہے؟ احمد صاحب, ایجوکیشن سسٹم میں نا اساتذہ کا بہت بڑا ایک فرض ہے, فریضہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے والدین کے ساتھ اٹیچ کرنے میں کچھ کردار ادا کریں. جب کچھ اساتذہ, کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے ہمارے کئی اسکولوں میں جو بچے کی کسی غلطی کو اس کے خاندان سے جوڑ دیتے ہیں, اس کے باپ سے جوڑ دیتے ہیں, اس کی کہتے ہیں جی کہ آپ کس کے بچے ہو, آپ مطلب ایسا بہیو کیوں کر رہے ہو, آپ تمہارے باپ نے ایسی تربیت کی, تمہاری ماں نے ایسی تربیت کی تمہاری. تو انسٹنٹ وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے پہ بڑا یعنی امپیکٹ جو ہوتا ہے بڑا برا ہوتا ہے, نیگیٹو. تو ٹیچرس کو چاہیے, اساتذہ کو چاہیے کہ اس پہ ذرا غور سے اپنے الفاظ کو یوز کریں, اس کے مطابق ان سے ان کی جو پیرنٹس کی جو عزت ہے وہ آگے بڑھے, ان کے دل میں آگے بڑھے. جب آپ پیرنٹس کی عزت بڑھائیں گے تبھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی بھی عزت کریں. تو ان کو تربیت کرتے ہوئے ایسی ایگزامپلس دیں, ہمارے جو اسوہ حسنہ میں سے ایگزامپلس دیں کہ کس طرح جو ہے وہ ماں باپ سے جو ہے اچھا سلوک کرنا, تو چاہے ماں باپ کی کوئی ایون یعنی وہ مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی اسلام کی طبیعت یہ ہے کہ اچھا سلوک کریں. تو آپ ان کو پیرنٹس کو بچوں کے دل میں یا ذہن میں ایسا نہ کریں کہ وہ ڈی گریڈ ہو. ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو کئی بار جب ٹورز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایسی جگہوں کے بھی ٹورس کرائیں جیسے اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں,
ایسے جگہوں پہ ٹور کرائیں, ان کی پیرنٹس کی سفرنگ دکھائیں, پھر ان کو یہ بتائیں, ان کو یعنی اپنے پیرنٹس سے قریب کرنے کے لیے ایسے طریقے اپنائیں جس سے ان کی جو دوری ہے وہ کم ہو, ان کو احساس پیدا ہو, ان کو پتہ ہو کہ ہم نے بھی اس اسٹیج پہ ایک دن میں آنا ہے. اگر ہم جو ہے وہ اچھا سلوک کریں گے, ہماری کوئی عزت کرنے والا ہوگا. تو پیرنٹس کو اپنی ایک جو لیسن پلان میں یہ چیز ضرور شامل کرنی چاہیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی بھی عزت کریں اور اساتذہ کی بھی عزت کریں. اور اس تربیت میں اگر پرائم ٹارگٹ یہ ہو کہ ہم اسلامی تعلیمات سے لیں, لاجیکل آنسرز دیں ان کو, بچوں کو, تو میرا خیال ہے وہ کامیابی زیادہ جلدی ملے گی. ثناء اللہ صاحب, اس بات پہ آپ کنکلیوڈ کیجئے گا کہ جو نوجوان ہیں ان کو بڑوں سے کے تجربات سے کیسے مستفید ہونا چاہیے؟ نوجوان تو نہیں چاہیں گے کہ ہم بڑوں کے تجربات سے مستفید ہوں, کیونکہ وہ تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ تمہیں کی پتہ, آج کل کے دور کی جو ضروریات ہیں وہ ہمیں زیادہ پتہ ہیں, آپ کو کیا پتہ. لیکن یہاں پھر بھی کردار بڑوں کا ہی آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے تجربات بچوں تک جو ہے وہ انکلکیٹ کرتے ہیں اور کیسے ان تک پہنچاتے ہیں. اور اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے, جیسے سر نے بھی کہا کہ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اگر مطلب ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے تو اس انداز میں نہ کریں کہ وہ ڈی ویلیو ہو جائیں یا ان کی عزت نفس پہ کوئی حرف آئے. تو والدین اور بڑوں کو اپنے تجربات بچوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے نا, جو اپنا انداز بیان اور گفتگو کا جو طریقہ کار ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. مثال کے طور پر اب ایک بچہ جو ہے وہ مطلب گھر آیا اسکول سے تھکا ہوا اور آتے ہی آپ اس کو اپنا تجربہ وہ نصیحت کے انداز میں جھاڑنا شروع کر دیں, وہ اس کے اوپر سے جائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے, کسی اچھے ماحول میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, بچے کا موڈ اچھا ہے تو اس وقت کوئی ایک بات اس کو پکڑا دیں, بچہ خوش ہے اور اس وقت وہ کہہ لیں کہ نصیحت سننے کے موڈ میں ہے تو اس وقت اس کو جو ہے وہ نصیحت کریں. ہمارے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب نے ہمیں دوران تدریس ایک بات کہی تھی کہ زمین جو ہے وہ اس وقت تک بیج نہیں دیتی جب تک وہ تیار نہ ہو بیج. جیسے پنجابی میں اور کسانوں کی زبان میں وتر کرنا آئی تھنک کہتے ہیں کہ بیج بونے کے لیے پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے, پھر بیج جو ہے وہ بویا جاتا ہے. تو بڑے اپنا تجربہ اس وقت بوئیں, اس وقت دیں جب وہ سمجھیں کہ بچہ اس وقت سننے کے موڈ میں ہے, ماننے کے موڈ میں ہے اور ہماری بات کو ویلیو کرے گا اور سنے گا اور پھر عمل کرے گا. تو انداز بیاں اور مناسب ماحول میں جو بڑے جو ہے نا وہ اپنا تجربہ شیئر کریں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ نہیں فائدہ ہوگا. ہم اس بات پہ کنکلیوڈ کر رہے تھے, لیکن ایک میرے پوائنٹ میرے بالکل دماغ میں آیا ہے, تو کہ سر آپ ہمیں اس بات کا کے حوالے سے بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خاص جنگ کا معاملہ ہوتا تھا یا کوئی ایسا عمل جو سوشلی وہ یعنی سارے معاملات چل رہے تھے, کیا اس میں نوجوانوں سے وہ مشاورت کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس شورا قائم کی تھی. اس مجلس شورا میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے, جو کہ اس وقت ٹین ایجرز میں تھے. بعض بزرگ صحابہ کرام نے اس بات پر جو ہے وہ یعنی تحفظ کا اظہار کیا کہ ہم سب ایجڈ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, اس میں ایک یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو مشاورت میں کیوں شامل کیا گیا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر یہ بتانے کے لیے کہ ان کو کیوں شامل کیا, ان سے ایک سوال کیا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, جبکہ اس صورت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں فتح مکہ کی بشارت دی ہے کہ عنقریب جوک در جوک لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہوں گے. بظاہر تو الفاظ یہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر نے پوچھا آپ بتائیں جب یہ صورت نازل ہوئی آپ نے اس سے کیا سمجھا؟ تو وہ کہنے لگے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا, آپ کی وفات پا جانے کا پیغام تھا. اب یہ ایک ایسا استنباط تھا اس سے کہ جو واقعتاً ایک حیران کن تھا کہ بات تو فتح مکہ کی ہو رہی ہے لیکن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خالق حقیقی سے اس دنیا کو چھوڑ جانے کا پیغام کیسے مل گیا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب کسی انسان کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسے واپس بلا لیا جاتا ہے. تو یہ مشن کے کمپلیٹ ہونے کی ایک نشانی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس بچے کے اندر پائی جانے والی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے
میں اس کو بڑوں کے ساتھ اپنی مجلس مشاورت کے اندر شریک کرتا ہوں. اسی طرح چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی سیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب مشاورت کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، تو اس میں اس بات کی تخصیص نہیں کرتے تھے کہ میری مجلس میں صرف بڑے ہی بیٹھے ہوں، چھوٹے نہ بیٹھے ہوں. جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ دنیا کا کون سا درخت ہے کہ جس سے کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی، جس طرح انسان ہے اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے، اسی طرح اس درخت کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. اب اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے، جو اس وقت ٹین ایجر تھے، اور ان کو اس کا جواب آتا بھی تھا، لیکن انہوں نے ادباً جواب نہیں دیا، احتراماً کہ میرے بڑے بیٹے ہیں، میں زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کروں. بعد میں انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا اظہار کیا کہ بابا مجھے یہ جواب آتا تھا لیکن ادباً میں نہیں بولا. تو عمر نے کہا تجھے بولنا چاہیے تھا، مجھے لوگوں کو پتہ لگتا کہ عمر کا بیٹا ہے، میں لوگوں کو بتاتا کہ میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ ہوں، وہ اپنی مجالس کے اندر بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی بٹھایا کرتے تھے، ان کو بات کرنے کا موقع فراہم کیا کرتے تھے، ان کی بات سنا کرتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ٹین ایجر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک فرینکلی ماحول کے اندر گفتگو کیا کرتے تھے. بہت سی احادیث میں موجود ہے، بڑے ہی فری انداز میں آپ ان کو نصیحتیں کرتے تھے، ان کی باتیں جو ہے وہ سنا کرتے تھے. تو والدین کو اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر یا ٹیچرز کو اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ یہ ٹین ایجر ہے، چھوٹا، انہوں کی پتہ، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان کو اپنی مجلس مشاورت میں بٹھائیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کے نظریات سنیں. وہ فریش مائنڈ ہے، جدید مائنڈ ہے، بہت سی چیزیں وہ جانتے ہیں. تانوں تے گوگل دا سرچ کرنے دا طریقہ نہیں آندا جڑا تیرا بچے نوں صحیح طریقے نال. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں نے آپ کو بتایا کہ میری بیٹی، مجھے اس بات کا نہیں پتا، میری بیٹی، میں نا اس کے لیے گفٹ لے کے آیا، وہ کچھ بلاگس تھے، ان سے چیزیں بنانی تھی. اب اس سے میں نے اس کو کہا اس پہ چیزیں کیسے بنانی ہیں. میں اب گوگل پہ سرچ کر رہا ہوں، کبھی کچھ لکھ رہا ہوں، کبھی کچھ لکھ رہا ہوں، مجھ سے نکلے ہی نہ. وہ مجھے بیٹی کہتی بابا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بیٹا یہ بلاگ سے چیزیں بنانی ہیں، تو میں سرچ کر رہا ہوں، مجھے تو مل نہیں رہی. کہتی بابا آپ کو پتہ ہی نہیں. اس نے وہ کیمرہ پکڑا، گوگل سے بلاگ کی تصویر کھینچی، تصویر کھینچ کے سرچ میں ڈالی، ساری اس کے متعلق تصویریں آ گئی. میں کہا یار مجھے پتہ نہیں ہے، بچوں کو یہ پتہ. اچھا ایک آخری بات آپ کو جنریشن گیپ کے حوالے سے میں بیان کر دوں. ایک دفعہ میری بیٹی کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے مجھ سے جو ہے نا کوئی چیز مانگی، تو میں نے اس کو نا آگے سے ایسے مذاقاً میں نے اس کو نا آگے سے ایسے کیا. اب ہمارے دور میں یہ ٹھینگا دکھانا، کسی کو انکار کرنا ہوتا تھا، چھیڑنا ہوتا تھا کہ اے بھائی ٹھینگا میرے لوگ کچھ نہیں. تو جب میں نے اس کو تو ٹھینگا دکھایا، تو وہ مجھے آگے سے پتا کیا کہتی بابا مجھے لائک کیوں کر رہے ہو؟ میں نے لائک کیا کرنے. میں نے کہا یار اب اس کو کیا پتا بھائی یہ لائک نہیں، یہ ٹھینگا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جنریشن گیپ ہے جس کو ہم ٹھینگا دکھانا کہتے تھے، آج کل کے بچے اس کو لائک کر رہے ہیں. فیس بک پہ یہی ہے، لائک کرنا سمجھ ہے. جی بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. میں اس نوٹ پہ اینڈ کروں گا کہ ہمارے جو معاشرے کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ خالص سونا ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے اس معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے. تو دونوں کی بہت امپورٹنس ہے، اور دونوں جب آپس میں مل جائیں گے تو ایک کہہ لیں کہ بہت ہی عمدہ چیز سوسائٹی کے اندر نظر آئے گی، اور ہم ترقی کی اس راہ پہ جائیں گے جس میں تجربے کے ساتھ ساتھ نئے علوم اور نئی سوچ بھی ہوگی. تو اپنے اس